ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانیں گے، ان کی بایوگرافی، ان کی سیرت کے بارے میں جانیں گے کہ ان کی زندگی میں اسلام کتنا تیزی سے پھیلا، وہ تمام باتیں انشاءاللہ عز و جل آج ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا پروگرام ابو بکر سے ابو طفیل تک میں ہم نے ابھی تک حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے متعلق کئی ساری باتیں ہم نے جانی۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل حضرت عمر کے جو کرامتیں تھیں انہی میں سے چند کرامتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ اور دینی امور کے معاملات میں اس طرح کی چیزوں میں ہم مشغول رہتے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی بھی دینی معاملات میں دینی خدمات کو انجام دینا چاہتا ہے اور اس میں تعاون کرنا چاہتا ہے تو یا کسی بھی طرح کا اس میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن اگر وہ دینا چاہتا ہے تو گوگل پے اور پے ٹی ایم یا بینک اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونین کے تھرو جس کے ذریعے بھی وہ دینا چاہتا ہے، ان تمام چیزوں کی لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے۔ اس میں سے جا کر وہ جہاں سے بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہتا ہے وہ اس میں تعاون کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت تھی حضرت عمر کی کہ جن کے زمانے میں اللہ رب العزت نے بہت تیزی سے اسلام ہر چہار جانب پھیلا دیا۔ حضرت عمر نے بہت سارے ایسے علاقے جو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں تھے جو لوگوں پر ظلم و زیادتی کر رہے تھے اور اسلام سے وہ کوسوں دور تھے، ان سارے علاقوں میں حضرت عمر کے ماتحتی میں اسلام وہاں تک اللہ رب العزت نے پہنچا دیا۔ حضرت محترم، بیہقی اور ابو نعیم نے دلائل النبوت میں اور لالکائی نے شرح السنہ میں، ابن العربی نے کرامات اولیاء میں اور الخطیب نے روات مالک میں نافع سے بروایت ابن عمر بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساریہ نامی ایک شخص کو امیر لشکر بنا کر ایک جنگ پر مامور کیا۔ کچھ عرصہ بعد ایک روز آپ نے اثناء خطبہ فرمایا، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ دہرایا۔ چند روز کے بعد اس لشکر کا فرستادہ ایک ایلچی آیا، آپ نے اس سے جنگ کے حالات دریافت کیے۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، ہم کو شکست ہو چکی تھی کہ یکا یک ہم نے 3 بار یہ آواز سنی، اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ چنانچہ ہم نے فوراً پہاڑ کی طرف رخ کیا۔ ہمارا ادھر رخ کرنا تھا کہ جنگ کا ہی رخ بدل گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمنوں کو شکست دے دی۔ حضرات محترم، ابن عمر کہتے ہیں کہ جب خطبہ کے دوران آپ نے یا ساریت الجبل کہا تھا تو لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا تھا کہ ساریہ تو نہاون یعنی عجم میں ہے اور آپ ان کو یہاں پکار رہے ہیں۔ ابن حجر نے الاصابہ میں اس کی اسناد کو صحیح بتایا ہے۔ حضرات محترم، ابن مردویہ نے میمون بن مہران کے حوالے سے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک آپ نے خطبہ کے دوران فرمایا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ۔ جس شخص نے بھیڑیے کی حفاظت کی اس نے ظلم کیا۔ لوگ دوران خطبہ آپ کی یہ بات سن کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اس وقت انہوں نے جو کچھ کہا اس کا پتہ لگ جائے گا۔ چنانچہ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے سوال کیا، آپ نے یہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اس وقت میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہمارے جو بھائی ہیں کافروں کے ہاتھ سے شکست کھا جائیں گے اور اس وقت وہ پہاڑ کی طرف سے گزر رہے ہیں۔ اگر وہ یہاں سے پلٹے تو ایک ایک مسلمان شہید ہو جائے گا اور اگر آگے بڑھے جب ہلاک
یعنی اور اگر وہ لوگ آگے بڑھے جب بھی وہ ہلاک ہو جائیں گے، لہٰذا میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ اسی طرح ان کی سلامتی ہے۔ 1 مہینے کے بعد جب ایک قاصد فتح کی خوشخبری لے کر آیا تو اس نے کہا کہ ہم نے لشکر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی اور ہم پہاڑ کی طرف ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو زبردست فتح عطا فرمائی۔ حضرات محترم، یہ شان و شوکت حضرت عمر کی ہے کہ جو علاقہ کوسوں دور ہے ان علاقوں کو بھی حضرت عمر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک عظیم کرامت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایسی بہت ساری کرامتیں حضرت عمر کی کتابوں میں موجود ہیں جس سے حضرت عمر کی شان و شوکت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرات محترم، ابو شیخ کتاب العصمت میں قیس ابن حجاج سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عاص نے مصر فتح کیا تو ایک مقررہ دن پر جو اہل عجم کا معمول تھا، بہت سے لوگ حضرت عمر بن عاص کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہماری کھیتی باڑی کا دار و مدار دریائے نیل کے پانی پر ہے، یعنی ہم لوگ جتنا بھی کھیتی کرتے ہیں اس کا دار و مدار دریائے نیل کے کھیتی پر ہے اور دریائے نیل کے ہی پانی پر ہے۔ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، لوگوں نے کہا کہ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے تو ایک ٹوٹکا ہم لوگ کرتے ہیں، اس قدیم ٹوٹکے اور اس قدیم طریقے کی ہی وجہ سے جب تک ہم وہ نہیں کرتے اس میں پانی نہیں بڑھتا۔ حضرت عمر بن عاص نے دریافت کیا کہ وہ قدیم طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب چاند کی 11 تاریخ آتی ہے تو ہم ایک کنواری لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کی رضامندی سے اسے اعلیٰ درجے کے زیورات اور کپڑے پہناتے ہیں اور پھر اس کو دریائے نیل کی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں۔ پس اس مرتبہ بھی دریا میں پانی نہیں ہے، ہمیں بھیڑ چڑھانے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ یہ تمام لغو اور بے سروپا باتیں ہیں، اسلام کو ان تمام باطل باتوں اور وہموں کو مٹانے کے لیے اسلام آیا ہے۔ چنانچہ آپ نے اجازت نہ دی اور دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا، بہت سے لوگ ترک وطن پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص نے تمام واقعہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے ان کو جواب میں لکھا کہ تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا، اسلام ان تمام لغویاتوں کو مٹانے آیا ہے۔ میں اس خط کے ہمراہ ایک رقعہ ملفوف میں یعنی ایک ایسا رقعہ بھیج رہا ہوں، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت عمر بن عاص کے پاس وہ خط آیا تو آپ نے اس رقعے کو پڑھا، اس میں لکھا تھا بندے الہی عمر امیر المومنین کی طرف سے دریائے نیل کو معلوم ہو کہ اگر تو خود بخود جاری ہے تو مت جاری ہو، اور اگر تجھے اللہ تبارک و تعالی جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد قہار ہی سے استدعا کرتا ہوں کہ تجھے جاری کر دے فقط۔ حضرات محترم، حضرت عمر بن عاص نے اس رقعے کو سلیب ستارہ کے طلوع ہونے کے پہلے ہی دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جب اہل مصر صبح کو خواب سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح جاری کر دیا کہ معمول سے 16 گز پانی زیادہ چڑھ گیا ہے، اور اسی دن سے اہل مصر کی یہ مذموم اور جاہلانہ رسم بھی ختم ہو گئی۔ حضرات محترم، ایسے کئی ساری کرامتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں میں موجود ہے جن کو اگر کوئی بھی انسان سنے گا تو یقیناً اس کے علم اور ایمان میں اضافہ ہوگا۔ حضرات محترم، ابن عساکر نے تاریخ بن شہاب سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آپ سے کوئی جھوٹی بات اس نے کہی۔ آپ نے اس سے فرمایا چپ رہے، اس نے پھر وہی بات دہرائی، آپ نے پھر فرمایا چپ ہو جا۔ تب اس شخص نے کہا میں آپ سے جو بات کہتا ہوں وہ سچ ہوتی ہے، مگر آپ نے مجھے جس بات پر چپ رہنے کا حکم دیا وہ فی الواقع جھوٹ تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹ کو پہچان لیا کرتے تھے اور یہ بات آپ کے لیے ہی مخصوص تھی۔ حضرات محترم، بیہقی نے دلائل میں ابو حدبہ حمسی سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ اہل عراق نے
आपके मुकर्रर करदा वाली को संसार करके हलाक कर दिया है। इस खबर से आपको सख्त गुस्सा आया और जलाल आ गया और आप तेश की हालत में घर से बाहर तशरीफ़ लाए, नमाज पढ़ी और ये दुआ की, इलाही अगर उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है तो उनको अपने वबाल में गिरफ्तार फरमा और उन पर कबीला बनी सकीफ़ का एक ऐसे छोकड़े को, एक ऐसे लड़के को मुसल्लत फरमा दे जो उन पर ऐसी हुकूमत करे जैसी अहले जाहिलियत में की जाती थी, और इलाही न उनकी नेक अमल को कबूल फरमा और न अमल बद से दरगुजर फरमा। हज़रात मोहतरम, ये कमसिन जालिम हाकिम से मुराद आपका जो था वो बाद में हुज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी था। हज़रात मोहतरम, ये लड़का बाद में उन पर मुसल्लत हुआ और वो जुल्म ढाए जो तारीख उसके मुतालिक गवाह है कि उसने कितना उन लोगों पर जुल्म ढाए थे। हज़रात मोहतरम, इतनी बड़ी हुकूमत और इतनी बड़ी चारों तरफ उन्होंने इस्लाम का परचम फैलाया, वो हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन इतनी अजीम हुकूमत करने के बावजूद भी हज़रत उमर की हालत ऐसी थी कि वो नहायत आम इंसान के जैसे ज़िंदगी गुजारते थे। न शाहाना उनका ठाट बाट था और न ही शाहाना वो ज़िंदगी गुजारते थे। इब्ने साद ने अहनब बिन कैस के हवाले से लिखा है कि हम लोग हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाज़े पर बैठे हुए थे, इतने में एक लौंडी गुजरी। लोगों ने कहा यह अमीरुल मोमिनीन की बांदी है। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया यह अमीरुल मोमिनीन की बांदी नहीं है, और कैसी बांदी या कैसी कनीज़, जबकि अमीरुल मोमिनीन के लिए बैतुल माल से उनको कनीज़ रखना हलाल भी नहीं है। हमने अर्ज़ किया फिर अल्लाह के माल में से आपके लिए क्या हलाल है? हज़रत ने जवाब दिया कि उमर के लिए तो बस 2 जोड़ा कपड़े, एक जोड़ा मौसम सरमा के लिए यानी एक जोड़ा गर्मी के लिए और एक जोड़ा सर्दी के लिए, हज और उम्रा का खर्च मेरी और मेरे घर की लोगों की ग़िज़ा जैसी कि आम तौर पर कुरैश उसको इस्तेमाल करते हैं, न फ़कीरों जैसी ग़िज़ा और न अमीरों जैसी बल्कि मुतवस्सित दर्जे की। मैं भी एक मामूली मुसलमान जैसी हैसियत रखता हूँ। हज़रात मोहतरम, वो हज़रत उमर जिनकी हुकूमत में इस्लाम बहुत दूर दूर तक फैल गया, उनकी ये कहानी है कि वो कितनी एक सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, वो आप इस वाक़े से समझ ही गए होंगे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हज़रत उमर की जानिब से गवर्नरों के लिए जो शरायतनामा गया उसमें क्या मामला पेश आया वो यकीनन बहुत ही ज़्यादा ईमान अफरोज़ है। हज़रत मोहतरम, हिज़मिया बिन साबित कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी शख्स को वाली मुकर्रर फरमाते तो ये शराइत रखते और उन शराइत को ज़ब्ते तहरीर में ले आते थे कि वो तुर्की घोड़े पर सवार ना हो, आला दर्जे की ग़िज़ा ना खाए, बारीक यानी रेशमी कपड़ा नहीं पहनेगा, अहले हाजात के लिए अपने दरवाज़े को बंद नहीं करेगा, अगर ऐसा करेगा तो सज़ा का मुस्तहिक होगा। आप वालियों को भी अहकाम की खिलाफ वर्जी पर सज़ा देते थे। हज़रत मोहतरम, हज़रत उमर ने ऐसे आधी दुनिया पर हुकूमत नहीं की, उन्होंने ऐसा निज़ाम बनाया था कि आज अहदे हाजिर में अगर आप देखें तो जो पता चला है वो ये कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक आज भी हज़रत उमर के बहुत सारे कानूनों को अपने देश के अहम कानूनों में उन्होंने शामिल किया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसे ऐसे कानून बनाए थे कि आज जो अपने आप को सुपर पावर जो लोग बने बैठे हैं उनके देश के कानूनों में हज़रत उमर के कुछ कानूनों को शामिल किया गया है। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान व शौकत है। हज़रत मोहतरम, अकरमा बिन खालिद कहते हैं कि आपकी साहबजादी यानी आपकी जो साहबजादी थी हफ्सा और साहबजादे अब्दुल्ला ने एक रोज़ अर्ज़ किया अगर आप उम्दा ग़िज़ा खाएँ तो उमूर खिलाफत और ज़्यादा मुस्तैदी से अंजाम दे और अमरे हक़ पर भी और ज़्यादा कवी हो जाएं। आपने फरमाया बच्चों इस मशवरे का शुक्रिया, लेकिन मैंने अपने दोनों दोस्तों यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ख़ास दस्तूर का पाबंद देखा है। अगर मैं उनको
اگر میں ان کی روش اور دستور کے مطابق عمل نہیں کروں گا تو ان کی منزل کس طرح پا سکوں گا؟ لوگوں کا بیان ہے کہ قحط سالی میں جو 1 سال تک جاری رہی، 1 سال تک متواتر آپ نے گھی اور گوشت تناول نہیں فرمایا۔ حضرات محترم، اسی طرح ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ عتبہ بن فرقد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی زمانے میں اچھی غذا کھانے کو کہا تو آپ نے جواب دیا کہ افسوس، اس چند روزہ زندگی میں اچھی غذا کھانے اور اس سے متمتع ہونے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند عاصم کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ گوشت کھا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا، بس گوشت کھا رہا ہوں۔ تب آپ نے فرمایا کہ تب تو تم ہر ایک چیز کھانے کے لیے چوری کرنے کو بھی تیار ہو جاؤ گے۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں ابو بکر سے ابو طفیل تک جو ہمارا پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ عز و جل ہم مزید حضرت عمر کی شان و شوکت کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کیسے زندگی گزارتے تھے، پیوندار کپڑے پہنتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں پڑاؤ کرتے تو نہایت سادگی سے رہتے، اور مزید آپ کی زندگی کی وہ باتیں جانیں گے جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔